سریع الاجابت دعا، جس کو شیخ کف امی نے المصباح میں اس دعوے کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اگر حاجت روا نہ ہو تو بیان کرنے والے پر لعنت بھیجیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ دعا کسی ایک مقصد کے حصول کے لیے نہیں بلکہ ملٹیپل پرپزز کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، مشکل ترین مسائل کے حل کے لیے مجرب ترین دعا ہے، اور یہ دعا رد ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کو صحیح آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو محاسبہ نفس سے متعلق تھی۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصائح یعنی جو نصیحتیں جناب ابو ذر کو ارشاد فرمائیں، ابو ذر نے ان کو عملی جامہ پہنایا اور اپنی زندگی کو آقا کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال لیا، اور اسی لیے فرمایا کہ ابو ذر کی عبادت التفکر فی امر اللہ، التفکر والاعتبار۔ ابو ذر کی جو عبادت تھی وہ نماز اور روزے کی کثرت نہیں بلکہ غور و فکر امور الہی میں، اور یہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا کہ لیس العبادہ کثرت الصلاۃ والصوم، خدا کی نگاہ میں نماز یا روزے کی کثرت عبادت شمار نہیں کی جاتی بلکہ انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ عز وجل۔ عبادت یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کا تعین کرے، اور جب ان فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے مرحلے میں آئے تو یہ بارگاہ خداوندی میں نگاہ قدرت میں عبادت شمار ہوگا۔ آقا نے فرمایا یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، اس سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لو کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، فإنہ اہون لحسابک غدا، یہ قیامت میں تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا اور آسانیاں فراہم کرے گا یہ عمل۔ وزن نفسک قبل ان توزن، اپنے اعمال کو خود ہی تول لو، دنیا میں ان کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ قیامت میں ان کا وزن کیا جائے۔ وتجہز للارض الاکبر یوم تعرض لا تخفی علی اللہ خافیہ، اس عظیم دن کے لیے تیار ہو جاؤ جس دن نگاہ قدرت سے تمہارا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہ رہے گا۔ یوم تبلی السرائر، تمہارے راز سب ظاہر اور آشکار ہو جائیں گے۔ یا ابا ذر لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسہ اشد من محاسبۃ الشریک شریکہ والسید عبدہ، اے ابو ذر انسان کبھی متقین کا جز قرار نہیں پا سکتا، صاحب تقوی شمار نہیں ہو سکتا، مومن نہیں سمجھا جا سکتا، میرا فالوور اور تابع نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وہ حتی یحاسب نفسہ اشدہ، اس سے زیادہ شدید اپنا محاسبہ نہ کرے جتنا ایک شریک اپنے شریک کا، اور ایک سید، ایک سردار، ایک آقا، ایک مولا، ایک مالک اپنے غلام کا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ محاسبہ کیسے ہو، فَيَعْلَمَ، انسان کو معلوم ہونا چاہیے، اس پہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ من أَيْنَ مَطْعَمُهُ، وہ جو کھانا کھا رہا ہے یہ کہاں سے آیا، حلال مینز سے حاصل کیا یا حرام سے، وَمِنْ أَيْنَ مَشْرَبُهُ، اس کی خوراک، اس کی پوشاک، اس کا لباس، من أَيْنَ مَلْبَسُهُ، لباس، امن حلال او من حرام، اس میں حرام کا شائبہ تو نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ حلال ہے۔ چونکہ انسان مومن کو جو تاکید کی گئی ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ حلالا طیبہ، اس کا رزق صرف حلال ہونا کافی نہیں ہے بلکہ طیب ہونا بھی ضروری ہے۔ حلال اس رزق کو کہتے ہیں جو حلال راہوں سے حاصل ہو، حلال مین سے حاصل ہو، جس میں رشوت کا شائبہ نہ ہو، جس میں حرام نہ ہو، اور طیب اس کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک و پاکیزہ ہو چکا ہو۔ حق معلوم للسائل والمحروم، انسان ضرورت مند لوگوں کے
हुकूक को उससे अदा करे और उसके बाद उस माल को अपने ऊपर खर्च करे ताकि वो हलाल और तय्यब दोनों का मिस्दाक बन जाए। फरमाया या अबा ज़र मल्लम युबाल मिन ऐन इक्तसबल माल लम युबालिल्लाहु मिन ऐन अदखलहुन नार। बहुत खौफनाक जुमला है। ए अबू ज़र मल्लम युबाले, जिस शख्स को इस बात की परवाह नहीं कि मिन ऐन इक्तसबल माल, वो कहाँ से माल कमा रहा है, लम युबालिल्लाहु मिन ऐन अदखलहुन नार, खुदा को भी उसकी परवाह नहीं होगी कि क़यामत में खुदा उसको जहन्नम में किस दरवाजे से दाखिल कर रहा है। जाएगा वो जहन्नम में और बदतरीन अंजाम उसका होगा और खुदा को उसकी परवाह नहीं होगी। कितना भी पलट पलट के वो देखे, फरियाद करे, लेकिन बारगाह हक से एक ही खिताब आएगा कि क़ालख्सउ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, इससे कहो मुझे इसकी आवाज़ से नफ़रत है, मुझे न पुकारे, और क़ालख्सउ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, मुझे न पुकारे और ज़िल्लत के साथ जहन्नम में पड़ा रहे। इसीलिए साहिब नहजुल बलागा ने एक मकाम पे नहजुल बलागा में अपने एक फसीह व बलीग खुतबे में इरशाद फरमाया है, अदहज़ु मसऊलन हुज्जा व अक़तउ मुग़तर्रिन मअज़िरा लक़द अबरह जहालतन बिनफ़्से। ए मगरूर इंसान, मगरूर उस इंसान को कहते हैं जो फरेब खुर्दा हो, खुद फरेबी का शिकार हो। ए मगरूर इंसान, मसऊलिन हुज्जा, तुझे खुदा की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। ये इंसान खुदा की बारगाह में जवाब दे है। और या अय्युहल इंसानु मा जर्रअका अला ज़ंबिक, ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। वमा गर्रका बिरब्बिक वमा अनसका बिहलकति नफ्सिक अमा मिन दाइका बुलूल अम लैसा मिन नौमतिका यक़ज़ा अमा तरहमु मिन नफ्सिका मा तरहमु मिन गैरिक। फरमाते हैं कि या अय्युहल इंसान मा जर्रअका अला ज़ंबिक, ए बंदा खुदा, कौन सी चीज़ है जिसने तुझे इतना जरी कर दिया है, इतनी तुझ में जुर्अत आ गई है कि तू इर्तिकाब फ़िल हराम करे। वमा गर्रका बिरब्बिक, और किस वजह से तू इतने धोखे में फरेब नफ्स में मुब्तला हो गया है। वमा आनसका बिहलकति नफ्सिक, और तू अपने नफ्स की हिलाकत से मानूस हो गया है, तेरा खौफ खत्म हो गया। अमा मिन दाइका बुलूल अम लैसा मिन नौमतिका यक़ज़ा, क्या तेरी इस ख्वाब गिरां से कोई बेदारी की सबील नहीं है। अमा मिन दाइका बुलूल, तेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। अमा तरहमु मिन नफ्सिका मा तरहमु मिन गैरिक, तू दूसरों पे तो रहम करता है, अपने नफ्स पे क्या रहम करने की कोई सबील है। फिर फरमाते फला रुब्बमा तरज़्ज़ाहिया मिन हर्रि शम्स फतुज़िल्लो, जब तुम किसी को धूप में देखते हो, गर्मी में देखते हो, तो उसके लिए छाँव का एहतमाम करते हो। औ तरल मुब्तला बिअलमिन युमिज़्ज़ु जसदहु फतबकी रहमतल्लाह, जब तुम कैंसर के किसी मरीज को देखते हो कि उसका मरज आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है और वो दुनिया से रुखसत हो रहा है, तो फतबकी रहमतल्लाह, मोहब्बत से, हमदर्दी से तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फमा सब्बरका अला दाइक व जल्लदका अला मुसाबिक व अज़्ज़ाका अनिल बुकाए अला नफ्सिक व हिया अअज़्ज़ुल अनफुस अलैक। फरमाते हैं कि फमा सब्बरका अला दाइक, अपनी बीमारी पे तुझे सब्र कैसे आ गया। व जल्लदका अला मुसाबिक, अपनी मुसीबत पे तू कैसे खामोश है। व अज़्ज़ाका अनिल बुकाए अला नफ्सिक व हिया अअज़्ज़ुल अनफुस अलैक, जबकि तुझे अपनी ज़ात से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, तो तूने कैसे ये बर्दाश्त किया कि अपनी मुसीबत पे खामोश हो जाए। व कैफ़ ला युक़िज़ुका खौफ़ु बयातिन निक़मा वक़द तबर्रत बिमआसी मदारिज सतवातिह फतदाव मिन दाइल क़ल्बिका बेअज़ीमा। फरमाते हैं कि ए इंसान, कैफ़ ला युक़िज़ुका खौफ़ु बयातिन निक़मा, तुझे रात को नींद कैसे आती है। ताज्जुब का मकाम है। जो इंसान इर्तिकाब गुनाह करता है, गुनाह की अंजामदही के बाद रात को वो कैसे सो सकता है। अगर रात को मौत उससे हम आगोश हो जाए और उसे दाई अजल को लब्बैक कहना पड़े, वो मौत जिसके लिए खुदा कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। कुल, ए मेरे हबीब, इन लोगों से फरमा दीजिए, इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन, इन्ना बेशक, अल मौत, वो मौत, अल्लज़ी, वो मौत, तफिर्रूना, फरार करते हो तुम, मिन हो, जिस मौत से तुम भागते हो, फरार करते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम,
بس انا بے شک وہ موت فإنہ ملاقیکم وہ ہر صورت میں تم سے ملاقات کر کے رہے گی. یہ قرآن کی آیت ہے اور نہج البلاغہ میں ارشاد فرما انتم طرداء الموت تم موت کے راندے ہوئے ہو, تم آگے آگے بھاگ رہے ہو, موت تمہارا پیچھے پیچھے تعاقب کر رہی ہے, تمہاری تعقیب کر رہی. ان اقمتم اخذکم اگر تم کھڑے ہو گئے ٹھہر گئے تو موت تمہیں پکڑ لے گی. وَإِن فَرَرْتُمْ أَدْرَكَكُمْ اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی راہ فرار اختیار کیا تو موت تمہیں دبوچ لے گی, تمہیں جکڑ لے گی. هُوَ أَلْزَمُ مِنْكُمْ مِنْ ظِلِّكُمْ یہ موت تم سے تمہارے سائے سے زیادہ قریب ہے. تمہارا سایہ اتنا قریب نہیں جتنی موت تم سے قریب ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں خالق اکبر نے موت کو یقین کا نام دیا. فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اپنے پروردگار کی عبادت کر یقین کے آ جانے تک. تو جب پوچھا گیا پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر یقین آ جائے تو کیا اس کے بعد عبادت ساکت ہو جاتی ہے, اس کے بعد عبادت ختم ہو جاتی ہے؟ اور پھر پوچھا گیا کہ یقین کیا ہے, موت کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا الموت هو الیقین والیقین هو الموت. موت یقین ہے اور یقین موت ہے. موت کو قرآن میں یقین کا نام دیا گیا, جیسا کہ سورہ مبارکہ مدثر میں خالق کائنات ارشاد فرماتا فی جنات یتساءلون عن المجرمین قالوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی آتینا الیقین. کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ غلطیاں تھیں, یہ خامیاں تھیں. لم نکو من المصلین ہم باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکو نطعم المسکین ہم فقراء و مساکین کی سرپرستی کے عمل سے غافل تھے اور اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے تھے, بجا نہیں لاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ہماری کمپنی اچھی نہیں تھی, ہم غلط لوگوں میں بیٹھتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ جب قیامت کا تذکرہ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں. حتی آتینا الیقین یہاں تک کہ موت نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا. یہاں پر بھی قرآن کریم نے موت کو یقین کے نام سے تعبیر کیا ہے. تو فرمایا کہ موت کو قرآن کریم نے یقین کا نام اس لیے دیا ہے کہ لوگ اس سے زیادہ کسی چیز پر متفق نہیں ہیں جتنے موت پر متفق ہیں. حتیٰ کہ خالق موت کے بارے میں بھی تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات وہ خالق جس نے موت و حیات کو خلق کیا, جو موت کا خالق ہے, اس کے بارے میں بھی لوگ تردد کا شکار ہیں. اللہ کو نہیں مانتے جو کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود مارز وجود میں آ گئی, کوئی اس کا خالق نہیں ہے. لیکن موت کو وہ بھی مانتے ہیں. اس لیے خدا نے قرآن کریم میں موت کو یقین کے لفظ سے تعبیر کیا. تو ہم گزارش کر رہے تھے کہ قرآن کریم میں خالق ارشاد فرماتا قل اے میرے حبیب فرما دیجئے ان الموت الذی تفرون من یہ لوگ ان سے کہہ دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو فرار کرتے ہو فإنہ ملاقیکم بے شک وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی. ثم اس کے بعد تردون تمہیں لے جایا جائے گا الی عالم الغیب ایک ایسے عالم کی جانب الی عالم الغیب جو غیب اور شہود کو برابر جانتا ہے یعنی خالق اکبر. فینبئکم پس ینبئ خبر دے گا آگاہ کرے گا باخبر کرے گا کم تمہیں بما کنتم تعملون جو تم نے دنیا میں کرتوت کیے جو اعمال انجام دیے جو تمہاری دنیا میں مصروفیات رہیں جو تمہارے افعال تھے جو تمہارا کردار تھا اس سے وہ تمہیں باخبر کرے گا. تو یہاں پہ آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار یہ یاد رکھو کہ موت تمہاری تعقیب کر رہی ہے. تو کیف لا یوقظک خوف بیات نقمہ قرآن کریم میں خالق اکبر بیان کرتا ہے کہ موت مسلسل تمہاری تعقیب میں ہے, تمہارے تعقب میں ہے. تمہیں ایک ایسے عالم کی جانب تمہیں ایک ایسے عالم کی جانب لے جایا جائے گا جو غیب و شہود سے یکساں طور پر باخبر ہے اور تمہارے ماضی کے حالات سے تمہیں مطلع کرے گا. صاحب نہج البلاغہ نے بھی ارشاد فرمایا اعلموا عباد اللہ ان علیکم رصدا من انفسکم وعیونا من جوارحکم وحفاظ صدق یحفظون اعمالکم وعدد انفاسکم
لا تسترکم منہم ظلمت لیل داج ولا یکنکم منہم باب ذو رتاج وان غدا من اليوم قریب. فرماتے علمو جان لو عباد اللہ بندگان خدا اللہ کے بندو ان علیکم رصدا من انفسکم جان لو کہ تمہارے اندر ہی تمہارے اعمال کے گواہ موجود ہیں. اور کس طرح سے موجود ہیں؟ عیونا من جوارحکم یہ جو تمہارے باڈی لمس ہیں یہ جو تمہارے اعضاء بدن ہیں یہ آنکھیں رکھتے ہیں اور یہ ان سے تمہارے اعمال کا مشاہدہ کر رہے ہیں. وحفاظ صدق یحفظون اعمالکم اور بہت سچے ایسے کردار ہیں جو تمہارے اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں. وعدد انفاسکم تمہاری سانسوں کی تعداد کو بھی شمار کر رہے ہیں. لا تسترکم منہم ظلمت اللیل داج ولا یکنکم منہم باب ذو رتاج وان غدا من اليوم قریب. نہ اندھیری رات کی تاریکی تمہارے اعمال کو ان کی نگاہوں سے مخفی کر سکتی ہے. ولا یکنکم منہم باب ذو رتاج بلند و بالا اور مضبوط و مستحکم دروازے یا قلعے بھی تمہیں بچا نہیں سکتے ان کی نگاہوں سے. وَإِنَّ غَدًا مِّنَ الْيَوْمِ قریب اور کل کا دن آج سے زیادہ قریب ہے. جیسا کہ قرآن میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. یہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں لیکن ہم بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے انجام تک پہنچنے والے ہیں. تو الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون دنیا ایک ہی ہے لیکن دنیا والے الگ الگ ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں ربح فیہا جو دنیا میں بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. بہت بہترین تجارت الدنیا متجر اولیاء اللہ دنیا دوستان خدا کے لیے تجارت کا ہے تجارت کا میدان ہے جہاں پہ وہ بہت فائدہ حاصل کریں گے. وخسر فیہا آخرون اور کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے. حدیث مبارکہ ہے جس میں خالق اکبر نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا جب موسیٰ نے سوال کیا کہ وہ کون سا راستہ ایسا ہے کہ میری عاقبت سنور جائے میری آخرت سعادت مند ہو اور میں نعمات الہی سے بہرہور ہو جاؤں اور مجھے عذاب نہ ہو. تو بارگاہ خداوندی سے خطاب آیا ایک عمل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو یا موسیٰ حل عملت لی عملا موسیٰ کیا تو نے میری خاطر کوئی عمل انجام دیا ہے؟ تو قال صلیت لکا وصمت لکا وتصدقت لکا وذکرت لکا پروردگار صلیت لکا میں نے تیرے لیے نماز پڑھی. وصمت لکا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا. وتصدقت لکا میں نے تیری خاطر تیری راہ میں تیرے لیے خرچ کیا. وذکرت لکا میں نے تیری خاطر اپنی زبان پہ اذکار و اوراد جاری کیے. فقال اللہ عز اسمہ بارگاہ حق سے خطاب آیا یا موسیٰ اما الصلاة فلک برہان و اما الصوم جنہ و اما الذکر نور و اما الصدقہ ذل. موسیٰ نماز تو تیرے لیے قیامت میں دلیل ہے پل صراط پر چلنے کی. والصوم جنہ روزہ جہنم کی آگ سے سپر ہے ڈھال ہے. والذکر نور ذکر نور ہے روشنی فراہم کرے گا قیامت میں تمہارے لیے. والصدقۃ ذل اور جو راہ خدا میں خرچ کیا اس کے نتیجے میں میدان محشر کی اس دھوپ اور گرمی میں تمہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. لیکن فَأَيُّ عَمَلٍ عَمِلْتَ لِي میرے لیے کون سا عمل تو نے انجام دیا؟ قَالَ دَلَّنِي عَلَى الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ لَكَ موسیٰ نے خطاب کیا پروردگار پھر تو ہی بتا کہ کون سا عمل ہے جو میں تیری ذات کے لیے انجام دوں. تو قال اللہ عز اسمہ بارگاہ حق سے خطاب آیا یا موسیٰ حل والیت لی ولیہ وحل عادیت لی عدوہ. فعلم موسیٰ ان افضل الاعمال عند اللہ عز وجل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. بارگاہ حق سے خطاب آیا موسیٰ حل والیت لی ولیہ جو میرے لیے عمل ہے وہ یہ ہے کہ کیا تو نے میری خاطر کسی سے محبت کی. وَحَلْ عَادَيْتَ لِي عَدُوًّا اور میری خاطر کسی کو ناپسند کیا. فَعَلِمَ موسیٰ تب جا کر موسیٰ کو پتہ چلا ان افضل الاعمال الی اللہ عز وجل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ
खुदा की बारगाह में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल ये है कि इंसान अल्लाह के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह के लिए नफ़रत, यानी अपनी मोहब्बत व नफ़रत का मियार हक़ को करार दे। और इसी सिलसिले में एक हदीस है कि इज़ा अरदता अन तअलम अन्न फ़ीका खैर फंजुर इला क़ल्बिक फ़इन कान युहिब्बु अहल ताअतिल्लाह व युबग़िज़ु अहल मअसियतिल्लाह फ़फ़ीका खैर व युहिब्बुकल्लाह फ़इन कान युबग़िज़ु अहल ताअतिही व युहिब्बु अहल मअसियतिही फ़युबग़िज़ुकल्लाह। फरमाया कि इज़ा, जिस वक्त, अरदता, तू ये इरादा कर ले, अन के, तालमा, तुझे मालूम हो जाए, अन्ना, बेशक, फी का, तुझ में, खैर, तुझ में कोई खैर है, फंजुर, बस देख, मुशाहदा कर, इला क़ल्बिक, अपने क़ल्ब की वादी का, अपने नेहा खाना वजूद का, अपने गरीबान में झांक के अपने बातिन का मुशाहदा व मुताला कर। फ़इन कान युहिब्बु अहल ताअतिल्लाह, अगर तेरे दिल में उन लोगों के लिए मोहब्बत के जज्बे हैं जो अहले इताअत हैं, व युबग़िज़ु अहल मअसियतिल्लाह, और उन लोगों को नापसंद करता है जो अहले गुनाह हैं, फ़फ़ीका खैर, तो फिर जान ले कि तेरे अंदर खैर मौजूद है। व युहिब्बुकल्लाह, और खुदा तुझसे मोहब्बत करता है। फ़इन कान युबग़िज़ु अहल ताअतिल्लाह, और अगर तुझे अहले इताअत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनसे कोई सरोकार नहीं है, उनसे कोई गरज नहीं है, तू सिर्फ उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तेरे खूनी रिश्ते हैं और तेरी मोहब्बत का मियार हवा हवस पर मबनी है, तो फिर वयुहिब्बु अहल मअसियतिल्लाह, तू मोहब्बत करता है उन अफराद से जो तेरे करीबी हैं, बेशक वो अहले मासियत हों, और तू मोहब्बत नहीं करता उन अफराद से जो अहले इताअत हैं, इसलिए कि वो तेरे करीबी अजीज नहीं है, तो फिर जान ले कि युबग़िज़ुकल्लाह, खुदा तुझसे नफ़रत करता है। चूँकि हदीस में इरशाद फरमाया कि जो इंसान के लिए नुकसान का बाइस चीज़ें हैं, हुब्बुन निसा, हुब्बुद दुनिया, हुब्बुर रियासा, हुब्बुर राहा, हुब्बुल कलाम, हुब्बुज़ ज़ात, हुब्बुल उलूव, हुब्बुस सरवत वल माल, जुमिअना कुल्लुहुन्ना फी हुब्बिद दुनिया फलिज़ालिका हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्लि खतीआ कमा क़ालल अंबिया वल औसिया वल उलमा। फरमाया कि खालिक अकबर को सख्त नापसंद है वो मोहब्बत जो तुम करते हो, हुब्बुन निसा, हुब्बुद दुनिया, तुम मोहब्बत करते हो सिन्फ मुखालिफ के साथ, मोहब्बत करते हो दुनिया के साथ, हुब्बुद दुनिया, हुब्बुर रियासा, मोहब्बत करते हो रियासत और इक़्तिदार के साथ, हुब्बुर राहा, तुम्हें मोहब्बत है आसाइश से, हुब्बुल कलाम, तुम मोहब्बत करते हो कलाम से, गुफ्तगू से, अपनी मर्जी की बात करने के लिए, हुब्बुज़ ज़ात, तुम मोहब्बत करते हो अपनी ज़ात से, हुब्बुल उलूव, तुम मोहब्बत करते हो बुलंदी से, यानी तुम्हें शोहरत मिल जाए, हुब्बुस सरवत वल माल, तुम मोहब्बत करते हो पैसे से, दौलत से, जुमिअना कुल्लुहुन्ना फी हुब्बिद दुनिया, और ये सारी मोहब्बतें दुनिया की मोहब्बत में जमा हो जाती हैं। फलिज़ालिका हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्लि खतीआ, और इसीलिए कहा गया है कि दुनिया की मोहब्बत हर गलती की बुनियाद है, हर बुराई की जड़ है, हर इश्तिबाह व खता की असास है। कमा क़ालल अंबिया वल उलमा, जैसा कि अंबिया, उलमा और औसिया ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारी मोहब्बत का मियार इलाही मियार होना चाहिए। इन चीज़ों से मोहब्बत करना छोड़ दो, सिर्फ ज़ाती इलाही को अपनी मोहब्बत का महवर व मरकज़ करार दो, और जब तुम खुदा की ज़ात को अपनी मोहब्बत का महवर व मरकज़ करार दोगे तो फिर हुब्बुल्लाह इज़ा अज़ा अला सिर्र अब्दिन अखलाहु अन कुल्लि शागिलिन व कुल्लु ज़िक्रिन सिवल्लाहि तआला ज़ुल्मा, तुम मारिफत इलाही की उस बुलंदी पर पहुँच जाओगे, उस कुल्लाए अज़मत पर पहुँच जाओगे। हुब्बुल्लाह इज़ा अज़ा अला सिर्र अब्दिन, कि अल्लाह की मोहब्बत फिर तुम्हारे नेहा खाना वजूद को जगमगा देगी, तुम्हारे शीशा कल्ब को मुंजली कर देगी, अनवार इलाही की छूट तुम्हारे शीशा कल्ब पे पड़ेगी और वो मुंजली हो जाएगा। और हुब्बुल्लाह इज़ा अज़ा अला सिर्र अब्दिन अखलाहु अन कुल्लि शागिलिन व कुल्लु ज़िक्रिन सिवल्लाहि तआला ज़ुल्मा, और फिर तुम बेनियाज हो जाओगे दुनिया व माफिया से, दुनिया के अंदर रहते हुए भी
تمہاری روح ملکوتی روح ہو جائے گی اور تمہارا جسم دنیا میں ہوگا لیکن تمہاری فکر و نظر آخرت پر ہوگی، اجر آخرت پر مرتکز ہوگی۔ اخلاہ عن کل شاغل و کل ذکر سوی اللہ تعالی ظلما، اور پھر تمہیں سوائے ذکر الہی کے کائنات کی ہر چیز تاریک محسوس ہوگی۔ ایک اور مقام پہ حدیث میں ارشاد فرمایا، یا عبداللہ اب احبب فی اللہ، یا عبداللہ احبب فی اللہ و ابغض فی اللہ و والی فی اللہ و عاد فی اللہ فانہ لا یبال ولایت اللہ الا بذلک۔ اے بندہ خدا، احبب فی اللہ، اللہ کی راہ میں محبت کرو، وابغض فی اللہ، اپنی پسند ناپسند کا معیار الہی معیار قرار دو، ووالی فی اللہ، کسی سے دوستی کرو تو اللہ کی راہ میں، وعاد فی اللہ، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرما، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس لیے بھی ضروری ہے اللہ کی راہ میں دوستی کرنا کہ قیامت میں ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، جیسا کہ قرآن نے کہا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سب دوست دشمن ہو جائیں گے سوائے ان دوستیوں کے جو تقوی اور نیکی کی بنیاد پر استوار ہوں گی۔ اور اسی لیے انسان قیامت میں اپنے یعز الظالم یوم یعز الظالم علی یدی، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا، ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو فرمایا کہ ووال فی اللہ، دوستی کرو اللہ کی راہ میں، عاد فی اللہ، دشمنی کرو رضا مولا کی حصول کے لیے، فإنہ لا ینال ولایت اللہ الا بذلک، اس لیے کہ اللہ کی دوستی کا شرف حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اس مقام پر نہ پہنچو۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَجِدُ الرَّجُلٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، فرمایا وَلَا يَجِدُ، نہیں پا سکتا، رجل انسان، طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ اس کو نہیں مل سکتا، وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ، بے شک اس کی نمازیں بہت زیادہ ہوں، بے شک اس کے روزے بہت زیادہ ہوں، بے شک وہ مسلسل نماز تہجد کا پابند رہا ہو، اس نے بہت سے نوافل پوری زندگی ہمیشہ باقاعدگی سے ادا کیے ہوں، وَصِيَامُهُ، اس نے مستحب اور نفلی روزے رکھے ہوں، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، اس کا کوئی عمل بارگاہ حق میں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ حتی یکونا کذالک، وہ ایسا نہ بن جائے جیسا کہ حدیث میں نشاندہی کی گئی اور قرآن کی آیات میں کہا گیا کہ اس کی محبت کا معیار حق ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَسَارَتْ مُؤَاخَاتُ النَّاسِ يَوْمَكُمْ هَذَا أَكْثَرُهَا فِي الدُّنْيَا عَلَيْهَا يَتَبَادُونَ وَعَلَيْهَا يَتَبَاغَضُونَ، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری محبتوں اور نفرتوں کا معیار اپنا قائم کردہ معیار ہے، الہی معیار نہیں ہے۔ ہماری خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم خالق کائنات کے معین کردہ معیار پر اپنی زندگی کو بسر کریں تو ہماری نجات ممکن ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو اطاعت الہی کی روشن راہوں پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر میں ہم آپ سے شیئر کریں گے ایک مجرب ترین اور سریع الاجابت دعا جس کو شیخ کف امی نے المصباح میں اس دعوے کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اگر حاجت روا نہ ہو تو بیان کرنے والے پر لعنت بھیجیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ دعا کسی ایک مقصد کے حصول کے لیے نہیں بلکہ ملٹیپل پرپزز کے لیے پڑھی جا سکتی ہے اور اتنی زیادہ مؤثر ہے۔ اگر آپ نئی گاڑی کے خواہش مند ہیں، اگر نیا مکان چاہتے ہیں، بے شک آپ کے پاس ذاتی مکان ہو لیکن زیادہ وسیع و عریض، زیادہ بہترین مکان کے خواہش مند ہوں، باوقار روزگار کی طلب ہو، شادی کرنا چاہتے ہوں، آپ کو فراواں رزق حلال چاہیے، امتحان میں کامیابی، مہلک امراض سے شفا، بھٹکی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے، بڑے بڑے مشکل ترین مسائل کے حل کے لیے مجرب ترین دعا ہے،
اور یہ دعا رد ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کو صحیح آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے۔ یوں تو ایام ہفتہ میں کسی بھی وقت اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے، جب آپ فریش ہوں، جب آپ کی نیند پوری ہو چکی ہو، جب آپ خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھ سکیں، اور بہتر ہے کہ کسی ایسی جگہ پر پڑھیں کہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ لیکن ابھی چونکہ شب مبارکہ جمعہ آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ مڈ نائٹ کے بعد شب جمعہ، جو کہ استجابت دعا کا بہت بہترین وقت ہے، اس وقت اگر آپ اس دعا کو پڑھیں تو اس کے نتائج 2 برابر ہو جائیں گے یا اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو عرض خدمت ہے مقاتل بن سلیمان کی دعا، الہی کیف ادعوک وانا وکیف اقطع رجائی منک وانت انت، یہ 100 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اول و آخر درود پڑھیں، سب سے پہلے صدقہ دیں، اپنے دشمنوں کو معاف کریں، کسی کے لیے دل میں بغض و کینہ و حسد و عناد و انتقام نہ رکھیں۔ جب اپنے آپ کو بالکل سبک محسوس کریں، اس وقت اپنے گناہوں سے توبہ طلب کر کے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، استغفار کر کے، نعمات الہی کا شکر ادا کر کے، پیغمبر گرامی اسلام اور ان کی اطرت طاہرہ پر درود و صلوات و سلام بھیجنے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد، امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے بعد، عالم اسلام کے حالات کی بہتری اور پوری مسلم امہ کے لیے اور مرحومین و مرحومات کے لیے دعا کرنے کے بعد 5 مرتبہ درود پڑھیں، صلوات پڑھیں اول و آخر، اور اس کے درمیان میں اس دعا کو 100 مرتبہ قبلے کی جانب رخ کر کے توجہ اللہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، رقت کے ساتھ، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ حکم خدا آپ کی حاجت روا ہوگی۔ اور یہ بات آپ سے گزارش کرتی چلوں کہ یاد رکھیے گا، آپ کی دعا جائز مقصد کے حصول کے لیے ہو۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔